صلی علی 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 صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. رمضان المبارک کی بہار تلاوت قرآن پاک ہے. یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک اللہ کا مہینہ ہے. اسے شہر اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اس کی سانسیں عبادت ہیں، اس کا سونا عبادت ہے، اس کا جاگنا عبادت ہے. تلاوت قرآن کرنا بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان تلاوت قرآن مستقل کرتا رہے. ماہ مبارک رمضان میں خاص طریقے سے جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو یہ انسان جو روزہ رکھتا ہے، مومن جو روزہ رکھتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن کو اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ کیا ہے. ہمیں روزہ دیکھنا ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں. تو روزے کی جب آپ تعریف دیکھیں گے کہ روزے کا کیا ہے، روزے کی تعریف، تو روزے کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے: الصوم هو الامساک عن المفترات مع النیت. روزہ نیت کے ساتھ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام کہ جس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، اکثر ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں، اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام ہے. حالانکہ کھانے اور پینے سے صرف رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام اعضاء کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام روزہ ہے کہ جس سے خداوند عالم نے اور ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں روکا ہے. صرف نہ کھانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کو ایسا نہ دیکھنا کہ جو شریعت نے منع کیا ہے، اگر اس کو دیکھے تو یہ روزہ نہیں ہے. آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہر اعضائے بدن کا نام روزہ ہے. یہ روزے کی اصل اور صحیح تعریف ہے کہ الصوم هو الامساک عن المفترات مع النیت، اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے روکنا کہ جس سے منع کیا گیا ہے. اور اس کے لیے جب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے مومن، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب محشر بپا ہوگا اور ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی کہ کہاں ہیں اللہ کے مہمان کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے. انہیں بلایا جائے گا. خصوصیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو ندا دی جائے گی. وہ آئیں گے، ایک نورانی سواری پر ان کو سوار کیا جائے گا اور اچھا لباس پہنایا جائے گا. اس کے بعد انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں جنت کے کھانوں کا دسترخوان لگایا جائے گا کہ تم اللہ کے مہمان ہو. یہ ہے روزہ رکھنے والے کی فضیلت. اور آپ یقین جانیے کہ روزہ رکھنا جو شریعت نے واجب کیا ہے اس کا روحانی فائدہ تو ایک ہے ہی، لیکن جسمانی فائدہ بھی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ 30 دن روزہ رکھنے سے پاک ہو جاتا ہے ہر اس چیز سے کہ جو ہم 11 مہینوں میں خدا نہ کرے کوئی حرام چیز کھائے، کوئی حرام غذا جائے ہمارے بدن کے اندر، تو ہمارا بدن اس حرام غذا کے اندر جب مبتلا ہو جاتا ہے تو 30 دن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم پاک و پاکیزہ و طاہر ہو جاتا ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی فرما برداری کریں. اس مہینے میں ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں. اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم تلاوت قرآن پاک کریں. اس مہینے کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے مل کر پیار و محبت سے رہنا چاہیے. ہم اللہ
اللہ کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے اس مہینے کے اندر خاص طریقے سے عبادت کے لیے خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے۔ ہم چاہیں اور اپنے آپ کے اپنے گناہوں کو معاف کرنے والے کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ سے خاص طریقے سے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں تمام تر برائیوں سے دور فرما دے۔ اور روزے کے لیے خاص طریقے سے مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ روزہ ہم جو رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو، تمہارے اندر اخلاق پیدا ہو، تمہارے اندر ایک کردار پیدا ہو جو ہم 11 مہینے میں اپنے اندر تبدیلی چینجنگ نہ لا سکے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جب ہم عید الفطر آئے تو اپنے آپ کو تبدیل کر چکے ہوں۔ یہ ہے صحیح روزہ رکھنے کے عمل کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے، چینج کیا ہے، تو پروردگار ایسی نمازوں کو بھی قبول فرماتا ہے اور ایسے روزوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔